اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کا آغاز کریں گے اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے۔ جس شوق اور لگن سے ہم نے سورہ بقرہ حفظ کی، اس پورے سفر کو ہم نے طے کیا، اب اللہ ہماری اس سفر میں بھی ہماری رہنمائی کرے اور سورہ آل عمران جو بہت ہی خوبصورت صورت ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی صورت سٹارٹ ہو رہی ہے۔ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی صورت ہے جو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ صرف ایک صورت ہے قرآن پاک کی، سورہ توبہ، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ نہیں ہوتی، تو وہ بس ہمیں خیال رکھنا ہے۔ باقی ہر صورت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور اس کی پہلی آیت دیکھیں، بالکل وہی حروف مقطعات ہیں جو کہ ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھے تھے۔ جو پہلی آیت تھی وہ بھی الف لام میم، تین لیٹرز ہیں جو لکھے تو جب جاتے ہیں تو جوڑ کے لکھے جاتے ہیں، لیکن جب پڑھے جاتے ہیں تو ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ میجورٹی اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اب ہم جب بھی سورہ آل عمران کو دیکھیں گے، کوئی بھی پورشن جب بھی ہم انشاءاللہ اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم ضرور ان چیزوں کا خیال رکھیں گے کہ کون کون سے جملے ہیں یا کون کون سے فریزز ایسے ہیں جو ہم پہلے بھی پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ان سے ہم پھر سورہ بقرہ کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ اس کو ریلیٹ کریں گے، اور اس کا ایک پورا جب جائزہ ہم لیا کریں گے بیچ میں کہ کس طرح سے دونوں صورتیں آپس میں انٹر لنک بھی ہیں اور ان کی سملیرٹیز بھی ہیں، اور کس طرح سے ان کے مضامین میں جو تھوڑا بہت فرق ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ضرور نوٹ کریں گے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس صورت سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کی جو مقصد ہے اور اس کی جو فضیلت ہے اس کو اچھے سے اپریشیٹ کر سکیں۔ تو سب سے پہلی تو آیت آپ دیکھیں گے بالکل وہی ہے جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، الف لام میم۔ لام اور میم، ان کے بیچ میں ہم نے تھوڑا سا میم کا ادغام بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ ادغام شفوی کہلاتا ہے۔ لام کا جو میم ہے اور اس کے بعد میم کا جو میم ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ ہم 2 حرکہ کا غنہ کرتے ہیں، اور پھر میم کو بھی ہم 6 کاؤنٹ تک لمبا کرتے ہیں، اور یہ دونوں مد جو ہیں وہ مد لازم کہلاتے ہیں، اور مد لازم آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کو 6 کاؤنٹ تک کھینچتے ہیں۔ اگلی آیت ہے وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ بالکل وہی لائن ہے جو آیت الکرسی کی پہلی لائن تھی۔ آپ کو یاد ہوگا آیت الکرسی، اس کی پہلی لائن بالکل یہی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا تھا، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ، وہ اللہ جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، یعنی کہ وہ اللہ کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے، جو کہ الحی القیوم، جو کہ الحی بھی ہے اور القیوم بھی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے الحی کو ایکسپلین کیا تھا، وہ یہی تھا کہ نہ صرف خود زندہ ہے بلکہ ہمارے ارد گرد ہر قسم کی جو زندگی ہے اس کا سورس بھی وہی ہے۔ اسی طرح نہ صرف وہ خود قائم ہے بلکہ ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں قائم اللہ نے رکھی ہیں، پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے، سنبھالے ہوئے ہے، اس کا جو پورا سورس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن جو کرایا سب سے پہلے یہ کہہ کے کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے، اور وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ بہت خوبصورتی سے آپ اس کی تفسیر ضرور سنیے کہ بہت خوبصورتی سے مفسرین نے اس کو ریلیٹ کیا ہے پوری سورہ آل عمران کے مضمون سے بھی، کہ یہ وہ 2 نام ہیں اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ اس جو مین تھیم ہوگی اس پوری صورت کی اس کو شو کرتی ہے، زندگی اور قیام، یعنی کہ جو زندگی ہے حی، جو زندہ ہے اور جو قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا بھی ہے۔ تو الف لام میم، اچھا یہ تو ہے
اس کا ایک طریقہ پڑھنے کا کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو ہم پہلی آیت پہ وقف کریں گے اور پھر اللہ کا جو حمزۃ الوصل ہے وہ زبر کے ساتھ شروع کر کے ہم پڑھیں گے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب جب اس کی ہم وصل کی بات کرتے ہیں، اگر ہم ان کو ملا کے پڑھنا چاہیں تو اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو بالکل آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم جوڑ کے پڑھیں گے اس کو وصلاً پڑھیں گے تو اس کے دو طریقے ہیں پڑھنے کے۔ ایک تو یہ ہے لام کو ہم 6 کاؤنٹ لمبا کریں گے، میم کا ادغام یعنی کہ میم میں ہم ادغام کے جو 2 حرکہ غنہ ہے وہ ادا کریں گے، اور پھر میم کو ہم 6 کاؤنٹ لمبا کرنے کی بجائے میم اللہ، میم کو ایک زبر دے کے ہم آگے حمزۃ الوصل سے جوڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا جب حمزۃ الوصل کو اس کے ساتھ کوئی ایسا ورڈ جو ہم پیچھے سے جوڑ کے پڑھتے ہیں تو یہ الف نہیں پڑھا جاتا، اسی وجہ اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ التقاء ساکنین کے رول کے لحاظ سے ہم پیچھے جو ساکن ہے اس کو ایک حرکت دے کے ہم آگے جوڑ لیتے ہیں، تو وہ حرکت زبر کی ہے جو ہم میم کو دیتے ہیں۔ اگر آپ اردو پاکستانی مصحف میں دیکھیں تو میم کے اوپر ایک شدہ بھی ڈلا ہوگا اور اس کے اوپر ایک زبر بھی ڈلا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے طریقے میں ہم اس طرح پڑھتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہ تو ایک طریقہ ہے اس کو وصل پڑھنے کا۔ دوسرا کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حروف مقطعات ہیں اس لیے حروف مقطعات کو پڑھنے کا جو خاص طریقہ ہے اس کو پریزرو رکھا جائے گا، میم کو بھی 6 کاؤنٹ لمبا کیا جائے گا لیکن پھر ہم زبر دے کے اللہ کے ساتھ جوڑ دیں گے، اور اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ میم کو زبر تو دینی ہی ہے آپ نے میم اللہ، لیکن میم کو 6 کاؤنٹ تک لمبا کریں یا میم کو 2 حرکہ لمبا کریں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، ورنہ یوزلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہیں پہ زیادہ تر قاری آپ دیکھیں گے کہ الف لام میم پہ رکتے ہیں، پھر اس کے کیونکہ دیکھیں 2 دفعہ ہم 6 کاؤنٹ لمبا کر رہے ہیں تو ایک لمبی سی یہ ٹائم لگ جاتا ہے، سانس کا مسئلہ ہے، تو آپ یہاں بہتر ہے کہ آپ رک جائیں، لیکن آپ کو ایک طریقہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو جب ہم جوڑ کے پڑھیں گے تو اس کے کیا طریقہ ہوتا ہے۔ میم کو زبر دے کے ہم حرف جلالہ جو لفظ جلالہ ہے اس کے ساتھ جوڑ دیں گے کیونکہ وہ حمزۃ الوصل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور ہم اس طرح سے کر کے اس کو جوڑیں گے۔ تو یہ ہے طریقہ الف لام میم کو پہلی آیت کو دوسری آیت سے جوڑنے کا طریقہ۔ اب آتے ہیں ہم تیسری آیت کی طرف۔ اب تیسری آیت کو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ جو 3 چیزیں میں نے سرکل کی ہیں ان کو دیکھیں، نزلہ، انزلہ اور انزلہ۔ نون زا لام اس کا روٹ ہے، لیکن اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے، نزلہ، زا کے اوپر شدہ آ رہا ہے، جبکہ یہاں پہ بھی اس کا روٹ یہی ہے نون زا لام، اور اس میں ایک الف کا ایڈیشن ہے، یہاں پہ ایک زا کا ایڈیشن ہے۔ زا کا ایڈیشن میں کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ زا کے اوپر شدہ ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ 2 زا ہیں، نزلہ اور انزلہ۔ اچھا، اب ان دونوں پاسٹ ٹینس ہیں، دونوں ہی جو ہیں وہ ماضی، فعل ماضی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دونوں میں یہی روٹ ایک ڈیفرنٹ یعنی کہ پیٹرن میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیفرنٹ پیٹرن میں جب ایک ہی روٹ آتا ہے تو اس میں تھوڑی سی معنوی تبدیلی آتی ہے۔ نزلہ کا جب ہم میننگ دیکھتے ہیں تو وہ ہوتا ہے بتدریج نازل ہونا، یعنی کہ ایک ساتھ نازل نہ ہونا بلکہ بتدریج نازل ہونا، اور انزلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ساتھ سارا کا سارا نازل کرنا، اس نے نازل کر دیا، یعنی کہ دونوں کا ترجمہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہی ہے، اس نے نازل کیا، اس نے نازل کیا، اس نے نازل کیا، لیکن تھوڑی سی معنوی تبدیلی کیا ہے کہ نزلہ کا مطلب ہوتا ہے بتدریج نازل کیا، وقفے سے، یعنی کہ جیسے ہم قرآن کی دیکھتے ہیں کہ پورے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تو یہ نزلہ کا وہ میننگ ہے، جبکہ انزلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہو چکا، جب پورا کا پورا نازل ہو چکا ہوتا ہے نا، نزلہ کا جو پیٹرن ہے اس میں ہم وہ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی چیز آپ کے ذہن میں رہیں کہ شروع ہو رہا ہے نزل علیکا، علیکا کا کس کے لیے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ کہ تمہارے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر اس نے نازل کیا، اس نے کس نے، کیونکہ یہ اللہ جو ہے نا شروع میں، یہ اب اسی کی کنٹینیویشن ہے کہ اللہ جو کہ جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، جو حی ہے اور قیوم ہے، اس نے نازل کیا تمہارے اوپر
الکتاب، کتاب، الکتاب سے مراد یہاں قرآن پاک ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق، حق کے ساتھ۔ حق کی جب بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ کہ ہر چیز اس کو بھیجنے والا حق ہے، اس کو لے کے آنے والا حق ہے، جس پر نازل ہوا وہ حق ہے، سچائی پر مبنی یہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ اس کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور اس کا ایک حال یہ ہے کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یعنی کہ ہر اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے ہے، اس سے پہلے یدیہ، یعنی اس کتاب سے پہلے۔ بین یدیہ کا پتہ ہے نا آپ کو، یہ ایک فریز ہے جس کا مطلب ہے آپ ہاتھوں کے بیچ میں ہے۔ ہاتھوں کے بیچ میں وہی چیز ہوتی ہے جو آپ سے پہلے ہوتی ہے، آپ کے آگے ہوتی ہے، آگے رکھی ہوتی ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے۔ تو اس کتاب سے پہلے جتنی بھی کتابیں رکھی ان کی تصدیق کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ دوسرے نمبر پہ جو جملہ ہے وہ ہے وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک دو کتابوں کا ذکر کیا ہے، تورات اور انجیل۔ تورات ہمیں پتہ ہے کہ وہ تمام جو کمپائلیشن ہے جس میں جو حضرت موسیٰ پر بھی نازل ہوئیں، اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ پیغمبر بنی اسرائیل کے پاس آئے، جو شریعتیں اس وقت بنی اسرائیل پہ نازل ہوئیں اور جو ان کو دی گئیں، عطا کی گئی تھیں، وہ سب کی جو کمپائلیشن تھی وہ تورات تھی، ٹھیک ہے۔ تورات کہلائی۔ تورات میں صرف اللہ کے ورڈز نہیں تھے بلکہ جو حضرت موسیٰ کے اقوال وہ بھی انہوں نے لکھ لیے۔ اس کے علاوہ اللہ کی کہی ہوئی باتوں کی جو انٹرپریٹیشن تھی، مختلف اسکالرز وہ بھی وہ تورات میں لکھ دیتے تھے۔ تو یہ ایک جو ڈفرینس تھا نا جو قرآن میں اور تورات اور ایون انجیل میں بھی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ پیور اللہ کی بک نہیں رہی تھی، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں جو اسکالرز کی کہی ہوئی تھی یا پیغمبروں کی نے جو پہنچائیں وہ ان کو بھی لکھ لیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر تورات کہلائی، اور اس کے بعد انجیل ہمیں پتہ ہے کہ بائبل کو کہا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے اوپر یہ نازل ہوئی تھی۔ تو یہ دو کتابوں کا نام دیکھ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انزلہ، اور وہ نازل اللہ نے ہی بھیجی، اللہ نے ہی اوپر سے اوپر، پتہ نا نازل کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، تو اوپر سے اتارنا، تو اتارا اللہ نے یا نازل کیا اللہ نے تورات کو بھی اور انجیل۔ اور دیکھیں آگے میں نے ایک ایرو ڈال کے اس آیت کو کہ آگے جو من قبلو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اگلی آیت اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ من قبلو پہلے، اب دیکھیں قبلو ہے، قبلی نہیں ہے۔ من سے پہلے یوزلی من حرف جر ہوتا ہے جو اپنے آنے والے بعد میں حرف جر میں لے جاتا ہے، لیکن یہ حالت جر میں نہیں ہے، وہ اس لیے کیونکہ کس سے پہلے وہ مذکور نہیں ہے، یعنی کہ جو کہا جاتا ہے کہ جو قبل ہے، یعنی کہ جو جس چیز سے پہلے اگر اس کا ذکر نہ آئے نا تو ہم اس کو پھر پیش کے ساتھ ہی لکھتے ہیں اور زیر من کا اثر نہیں ہوتا۔ من قبلو یعنی کہ پہلے وہ نازل کر چکا ہے، تورات بھی اور انجیل بھی پورا کا پورا نازل کر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تورات بھی اور انجیل بھی من قبلو، کس لیے؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یعنی ابھی تو آپ پر ہم نے بتدریج اس کتاب کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ، جو اس سے پہلے جو بھی ہم نے نازل کیا اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اللہ نے نازل کر چکا ہے، اور اللہ نازل کر چکا ہے وہی اللہ، یہ جو شروع میں آیا وہ نازل کر چکا ہے تورات اور انجیل من قبل ہدی للناس، من قبل ہدی للناس۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے قرآن کا ذکر کیا، اور اب پھر اللہ تعالیٰ نے نزلہ کہنے کے بجائے انزلہ کہا، اور قرآن کو کہا ایک خاص چیز الفرقان۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے انزل الفرقان کہا علیحدہ سے، اور انزلہ کیوں آیا، نزلہ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ دیکھیں جو مین ڈفرینس ہے نا تورات، انجیل اور قرآن میں، وہ یہی ایک چیز تھی جو بھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ تورات اور انجیل ویسی پریزرو نہیں تھی جیسے کہ قرآن ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پریزرو کیا ہے، وہ اللہ کی ورڈ، ہم پورے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس میں کوئی بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سینگ اس میں موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ پورا کا پورا کمپائلیشن حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جبکہ قرآن علیحدہ ہے اور حدیث علیحدہ ہے۔ تو یہ جو دو چیزوں کا فرق ہے نا،
فرق کرتی ہے ان دونوں پہلی کتابوں میں اور الکتاب یعنی قرآن میں جو فرق کرنے والی اس کو ذہن میں رکھیے تو الفرقان کہا گیا ہے کہ دو حق اور باطل میں فرق کرنے والی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا یعنی کہ پورا کا پورا نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرقان قرآن کی شکل میں۔ تو یہ چھوٹی سی ایک آیت ہے جس ان دو آیتوں کو اپنے نزلہ کے لحاظ سے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آیت سٹارٹ ہو رہی ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، پھر ہے وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، یہاں تک آ کے بات ختم ہوتی ہے نزلہ اور 2 دفعہ انزلہ کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ان الذین کفروا، ان الذین، اس کو اب سرکل کر لیں تاکہ کیونکہ کئی دفعہ یہ ہمیں بھول جاتا ہے یہاں سے کہ اگلی بات کیا تھی، کیونکہ ایک نئی بات بالکل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں کس چیز کا، اللہ کی آیتوں کا، بآیات اللہ، بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، لہم، ان کے لیے عذاب شدید، بہت شدید عذاب ہے۔ تو یہ عذاب شدید، ان کے لیے شدید قسم کا عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، تو عزیز، عذاب، عزیز، ذو، یہ دیکھیں نا یہ کتنی ایک دوسرے سے سملر ہے۔ آپ کو یاد کرنے کے لیے، ذہن میں رکھنے کے لیے یہ چیزوں کو ہم عذاب شدید کو یاد رکھیں تو عذاب ہے، اسی سے اگر ہم اس کو ذال کو زا میں بدل دیں تو عزیز یاد رہے گا، اور ذال کو ہم ذو انتقام، واللہ، اور یہاں پہ بھی ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ واللہ، اور اللہ، عزیز ذو انتقام، تو اللہ بہت زبردست انتقام والا، انتقام کہتے ہیں کسی کو جزا و سزا دینے والا، پیچھے آ کے پکڑنے والا، انتقام والا ہے۔ انتقام کا ورڈ ہم اردو میں جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، تو عزیز ذو انتقام، تو یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ لہم، کن کی سزا بتائی جا رہی ہے، ایک تو ان کے لیے ہے عذاب شدید، اور یہ بھی باور کرایا جا رہا ہے کہ اللہ زبردست بھی ہے اور خوب انتقام لینے والا۔ ذو جب آتا ہے نا تو والا کے معنی آتے ہیں، ذو انتقام، ذو انتقام، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب، تو یہ لہم کو بھی ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ جب ہم پہلی دفعہ یاد کریں گے تو ہم اس کو مکس اپ نہ کر دیں۔ تو یہ 3 آیتیں یا 4 جو چوتھی آیت ہے وہ یہاں پر اس طرح سے ختم ہو رہی ہے، لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اب ہم نے اللہ سے بات شروع کی تھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ابھی ہم اللہ ہی کو مزید اللہ اپنے بارے میں کیا بتا رہے ہیں اس کو دیکھیں گے، اور وہ آیت شروع ہوتی ہے ان اللہ سے، کہ بے شک اللہ کون ہے۔ اب اللہ کی 2 اور صفات بتائی جا رہی ہیں جو ہم ان 2 آیتوں میں دیکھیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفی علیہ شیء، نہیں پوشیدہ اس سے، شیء، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یخفا، خفی ہے نا، خفی کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہونا، مخفی ہے اردو ورڈ یوز کرتے ہیں، تو لا یخفا، نہیں ہے پوشیدہ، نہیں ہے چھپا ہوا، علیہ اس سے، شیء، شیء، کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کہاں پہ؟ فی الارض، زمین میں کوئی بھی چیز، شیء، یہ جو تنوین کے ساتھ ان آ رہا ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے جو زمین میں ہے، ولا فی السماء، اور نہ ہی کوئی چیز جو آسمان میں ہے۔ تو اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو آپ نے یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ اور هو الذی، اب اگلی آیت جو ہے اس اللہ تعالیٰ ہی کو اللہ تعالیٰ اپنے ہی بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ یعنی کہ کون؟ اللہ، هو الذی، یہ وہ ہے، یعنی کہ اللہ تو وہ ہے، وہ ذات ہے، یصورکم، صورت دیتا ہے تمہیں،
یصور، صاد واو را اس کا روٹ ہے، اور صورہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی شکل بنانا، یعنی کہ اس کو ایک حیت دینا، اس کی ایک جو ہماری ظاہری صورت ہوتی ہے اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں، یصور یہ اس کا ورب ہے، وہ یصور وہ بناتا ہے یا وہ صورت دیتا ہے کم تمہیں، فی الارحام، ارحام کسے کہتے ہیں؟ وومبس کو، ماؤں کا جو یوٹرس جسے کہتے ہیں نا، جہاں پہ بچہ دانی ہوتی ہے، جس میں بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، وہ ارحام میں رہتا ہے۔ تو فی الارحامی، ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں تمہیں دے دیتا ہے، کیف یشاء جیسا وہ چاہتا ہے، کیفا جیسا، یشاء وہ چاہتا ہے۔ کیفا جو ہے نا جب بیچ میں آتا ہے تو یہ سوال نہیں ہوتا بلکہ جیسا کے میننگ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کیفا سے جملہ سٹارٹ ہو رہا ہوتا تو ہم کہتے کیسا، تو یہ بیچ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جیسا یشاء وہ چاہتا ہے۔ اور جیسے ہم نے شروع میں اللہ لا الہ الا ہوا تھا، لا الہ الا ہوا، بالکل اسی طرح سے یہ 6 آیت ختم ہو رہی ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہاں پہ اللہ تھا، یہاں پہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ بات اللہ کی ہو رہی ہے تو یہاں پہ دوبارہ اللہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا جو کہ عزیز بھی ہے، عزیز کا ورڈ دیکھیں دوبارہ آ رہا ہے، پہلے بغیر ال کے آ رہا تھا، اب ال کے ساتھ آ رہا ہے، جو کہ خوب زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تو آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی انشاءاللہ، بار بار ان کو دیکھیے۔ پہلے تو 2 آیتیں بالکل وہی ہیں جو ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، بیچ میں ان الذین کفروا کی بات بھی آتی ہے جو آیت کی بیچ میں ہی ہے، اور ان کے لیے کس عذاب کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ جو ہے عزیز ہے اور ذو انتقام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 اپنی اگلی آیتوں میں اللہ کون ہے، کیا کرتا ہے، ان کی 2 صفات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک تو کوئی چیز زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے اس سے، اور وہ تو تمہارے چہرے بنانے پر بھی قادر ہے، جیسا وہ چاہتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں ارحام میں تمہارے چہرے بنا دیتا ہے، وہ ہے هو الذی، ان اللہ اور هو الذی، اور اگلی آیت بھی هو الذی سے سٹارٹ ہوگی، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ اور بس یہ آپ نے رکھنا ہے ذہن میں، کیونکہ اب جب بھی ہم یاد کریں گے تو ہم فوکس یہ کریں گے کہ آیت سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے اور اس کی اینڈنگ کیسے ہو رہی ہے، اور کس طرح کیا بات اس میں ہو رہی ہے۔ تو مختلف کتابوں کی، یعنی کہ قرآن کی بات ہوئی، تورات اور انجیل کی بات ہوئی، اور فرقان کا ذکر آیا، اور پھر جو ان آیتوں کا، اللہ کی آیتیں ہیں نا، یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں، قرآن، تورات، انجیل، اللہ کی جو آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان سے جو بھی کفر کرے گا ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ تو پہلی چیز جو باور قرار دی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہ کتابوں پر ایمان، کتاب پر ایمان جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو کوئی ان آیتوں کا انکار کرے گا ان کے لیے عذاب شدید ہے، اور اللہ جو ہے زبردست اور انتقام والا ہے۔ تو یہ چیز اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم نے قرآن اور اس کے علاوہ ہر اللہ کی آیت، اللہ کی نشانیوں کا اعتراف بھی کرنا ہے، اس کو ان پر ایمان بھی رکھنا ہے، اور ان پر عمل بھی۔ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہمیں حکم والی آیتیں ہیں، احکامات والی آیتیں ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا ذکر اگلی آیتوں میں پڑھیں گے کہ اللہ کی آیتیں ہوتی کس طرح کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کتاب کا جب ذکر آتا ہے تو کتاب میں کس طرح کی آیتیں ہوں گی ان کا ذکر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن ان کا ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات بتا دی کہ اللہ خوب جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تم جس اللہ کو اب مان رہے ہو، تم اللہ کی بات سن رہے ہو، جن اللہ کی آیتوں کو تم پڑھ رہے ہو، وہ اللہ اصل میں ہے کون؟ وہ ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور وہی تو ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے فی الارحام کیف یشاء جیسا وہ چاہتا ہے، اور لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ 2 ناموں سے بات شروع ہوئی تھی، الحی اور القیوم، اور اب 2 اور مزید نام اللہ تعالیٰ نے اپنے بتائیں، العزیز اور الحکیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔